ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ وہاں موجود سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کی نظریں بیک وقت آنے والے پہ اٹھی۔ چہرے پہ انتہا کا غصہ، آنکھوں میں دنیا جہاں کی وحشت لیے، ماتھے پہ بے شمار بل اور گہری سبز رنگ آنکھیں جن میں اس وقت کوئی نہیں دیکھنے کی جرت کر سکتا تھا۔ دلاور شاہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھے اور لڑکھڑائے، لیکن آنے والے نے فوراً آگے بڑھ کر باپ کو تھام لیا۔ دلاور شاہ اپنے بڑے بیٹے کے سینے سے لگے، بہت ضبط کے باوجود بھی رو دیے، لیکن اس سبز آنکھوں والے شخص کی آنکھیں نم نہ ہوئیں۔ وہاں بمشکل انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آئی سی یو کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اس نے دلاور شاہ کو واپس بٹھایا اور خود آئی سی یو کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا اپنا عکس، اس کا بھائی، اس وقت آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مشینوں میں جکڑا وہ اس کا جڑواں بھائی تھا، جس کی شادی اٹینڈ کرنے وہ لندن سے پاکستان آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جہاں وہ سب کو سرپرائز دینے کے چکر میں تھا، خود میں دیکھ کے سرپرائز ہو جائے گا۔ آئی سی یو میں بھائی کو وہ جوان جہاں اس کا دل کا آئینہ دار اس وقت آنکھیں موندے ہوئے تھا، عجیب سی بے کلی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر روحان آئی سی یو سے باہر آئے۔ فارس شاہ کی سوالیہ نظریں اٹھی۔ ڈاکٹر روحان دلاور شاہ کے قریبی دوست تھے۔ ہم نے گولی نکال دی ہے، لیکن گولی کا زہر پورے دل میں پھیل گیا ہے۔ بہت کوشش کر رہے ہیں، ہارٹ پمپ نہیں کر رہا، یہاں لانے میں بہت دیر کر دی۔ بس خدا سے دعا کرو کوئی معجزہ ہی ہو جائے اور وہ بچ جائے۔ ڈاکٹر روحان نے فارس کو تسلی بھری تھپکی دی، لیکن حقیقت سے روشناس کرانا نہ بھولے۔ فارس شاہ کی خاموشی وہاں موجود دلاور شاہ اور ان کے چھوٹے بھائی فراز شاہ محسوس کر چکے تھے۔ فراز شاہ بمشکل بھائی کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ شادی والے گھر کا یوں نظر لگ جائے گی۔ بھائی، زیان شاہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتے فارس شاہ کے سامنے آیا اور فارس شاہ کے گلے لگ گیا۔ وہ حفاظ اور عفان سے 2 سال چھوٹا تھا اور اپنے دونوں بھائیوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھ کے آنسو بھی فارس کی چپ کو نہ توڑ پائے۔ فارس شاہ کی ہمت نہ ہوئی آئی سی یو میں اپنے بھائی کو نظر بھر کے دیکھنے کی۔ سختی سے لب بینچے ایک جھٹکے سے مڑا، وہ ہاسپٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سبھی اشک بار تھے۔ ڈاکٹر نے کوئی خاص امید نہیں دلائی تھی۔ گولی لمس میں لگی تھی اور اس وقت عفان مشینوں میں جکڑا مصنوعی دھڑکنوں پہ زندہ تھا۔ فلاور شاہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بس آنسو تھے اور دعا کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ کار ڈرائیو کرتے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹک رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ عفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ بار بار آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ اس شادی سے بہت خوش تھا، پھر کیسے خوشیاں غم میں بدل گئی۔ بہت ہی تیز گاڑی چلاتے وہ 2 دفعہ ایکسیڈنٹ سے بچا اور جھٹکے سے روڈ کے ایک طرف گاڑی روکی۔ گاڑی میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کے بونٹ پہ ایک ہاتھ رکھے دوسرے سے
ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، لیکن پھر بھی سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ گاڑی کے بونٹ پہ مکے برسا رہا تھا، لیکن درد تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی ہے وہ میرا، ہم اس دنیا میں اکٹھے آئے ہیں، مجھے اکیلا کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ؟ اندر کی گھٹن تڑپ بن کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ آسمان کی طرف منہ کرتے وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ جو اپنوں کے سامنے نہ ٹوٹا وہ اکیلے میں اللہ کے سامنے بکھر گیا۔ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں جلملائی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا عکس اسے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح روئے جا رہا تھا کہ نظر سامنے مسجد پہ جا ٹھہری۔ میرا خدا، وہ سنے گا میری؟ فوراً اسے بستر اٹھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا وہ فوراً مسجد کی جانب نکلا۔ نیکی سی کیفیت سے بڑا وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی اور رب کے حضور بھائی کی سلامتی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ہتھیلیوں پہ گرنے لگے۔ لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وقت تھا کہ نکلا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ دھڑکا جا رہا تھا۔ دیوانہ وار روتا وہ سجدے میں گر گیا۔ بہت تڑپ تھی دعا میں، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی تو اللہ کسی خاص وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، جس پہ اللہ کے فیصلے کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ کوئی بھی بری خبر سننے کو تیار نہ کر پا رہا تھا خود کو کہ اس کی جیب میں موبائل نے وائبریٹ کیا، اور وہیں اس کی سانسیں بھی رکی اور ہاتھ لرزے۔ فارس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف زیان شاہ تھا۔ اس نے جو خبر دی وہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک ہی بازگشت ہونے لگی، بھائی واپس آ جائیں، عفان بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ ہنستا مسکراتا زیان شاہ اپنے بھائی کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک کوہرام مچ گیا۔ مرد حضرات ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کوئی بھی اس اچانک موت پہ یقین ہی نہ کر پا رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھی۔ ڈیڈ باڈی گھر نہیں لے جانے دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحان فارس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا اور لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا تھا۔ اگر عفان بچ جاتا تو تب اور صورتحال تھی، لیکن اب وہ پولیس کو انوالو کرنا چاہتے تھے۔ لیکن فارس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ آئی سی یو کی جانب تھا۔ آنکھوں کے لال ڈورے اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ آئی سی یو میں فی الحال کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں داخل فارس کی انداز میں آئی سی یو میں داخل ہوا۔ قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سامنے عفان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔
اب وہ مشینوں سے آزاد تھا۔ قریب ہی رکھی کرسی پہ وہ ڈہ گیا۔ ایک ٹک وہ اب بھائی کو دیکھے جا رہا تھا کہ نظر اچانک اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پہ جا ٹھہری۔ اس مٹھی میں کچھ تھا۔ فارس نے مٹھی کھولی، اس میں ایک صفحہ تھا۔ فارس نے اس صفحے کو دھڑکتے دل سے ہاتھ میں تھاما۔ ابھی وہ کھولنے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر روحان اندر داخل ہوئے۔ فارس بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میرا خیال ہے پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے اور لاش کا پوسٹ مارٹم۔ نہیں انکل، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ فارس کا ٹھنڈا اور بھاری لہجہ ڈاکٹر روحان کو چونکا گیا۔ لیکن بیٹا، یہ سوسائیڈ کیس ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عفان نے خود کو گولی ماری، جبکہ پوسٹ مارٹم کرواؤ۔ انکل پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور پولیس کو تو انوالو تو بالکل نہیں کرنا۔ فارس شاہ ابھی اتنا بے بس نہیں ہوا کہ کسی کا سہارا لے۔ آپ اس بات کو یہی ختم کر دیں۔ سرد لہجے میں کہتا فارس ڈاکٹر روحان کی جانب مڑا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن ایک خاموش آنسو ضبط کے باوجود گال پہ آن گرا تھا۔ گہری سبز آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر روحان خاموش ہو گئے اور فار کو تسلی بھری تھپکی دیتے باہر نکل گئے۔ عفان نے خود پہ گولی چلائی، خود کو ختم کر ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عفان نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب فارس نے تلاش کرنے تھے، اور وہ صفحہ جو عفان کی مٹھی سے ملا فارس کو وجہ تک پہنچنے میں مدد کرنے والا تھا یا مزید بھٹکانے والا تھا، یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔